علیکم رحمۃ اللہ غدیر خم پہ جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق۔ کیا مطلب؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ برا نہ کرنا۔ بہت ساری باتوں کے تعلق سے، مثلا شہادت حسین علیہ السلام کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا تھا، جس کا میرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ امت اہل بیت کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ برا کرے گی۔ تو غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر امت کو یہ پیغام پہنچایا اور یہ فرمان جاری کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی میں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت متعلق۔ تو اللہ کی یاد دلانے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا، برا نہ کرنا، پیار کرنا، ان کو اپنا دوست بنا کے رکھنا، اور اس طرح دیگر بہت ساری احادیث کے اندر۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے ترمذی ہے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت متعلق فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی میں یہ روایت ہے 3712 نمبر پر، 3712 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور راوی ہیں اس میں جناب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام اس حدیث میں بتاتے ہیں ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم حضرت علی سے کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ان علی منی وانا منہ، یقیناً علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی بمانا دوست، ولی کا کیا معنی ہے؟ دوست۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اسی طرح ولی کے حوالے سے اور بہت ساری آیات کے اندر، اور جناب حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ شان اور منقبت اور مقام اور رتبے کے حوالے سے دیگر احادیث کے اندر بھی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہو ولی، حضرت علی ولی ہے، دوست ہے، کل مومن، ہر مومن کا، من بعدی میرے بعد۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا اہل بیت علیہم السلام متعلق تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ اہل بیت سے اچھا کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اور یہی نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق انہی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی علیہما اور دیگر صحابہ نے اپنی جان سے، مال سے، آل سے، اولاد سے سب سے بڑھ کر پیار کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے۔ کیوں کہ جو نبی کو دوست رکھتا ہے، جو نبی کو دوست رکھتا ہے، نبی کو دوست مانتا ہے، وہ نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرنے والا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ظالم لوگ پیدا ہوئے، مثلا خارجی لوگوں نے جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خنجر مارنے والے نے خنجر مار کر زخمی کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں ان خنجر کے لگنے سے شہادت واقع ہوئی، اور جناب حضرت حسن ابن علی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح ظالم کوفیوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو خطوط پہ خطوط، خط پہ خط، پروانوں پہ پروانے لکھ کر بلایا، اور پھر شہزادہ جنت نواسہ رسول حضرت مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور خبیث اور نامراد لشکر نے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اور کچھ روایات مطابق
تاریخی روایات ہیں، بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے، روایات مطابق یہ ہے کہ جناب حضرت حسن بن علی، جناب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو ان میں سے بہت ساری باتیں معجزانہ طور پر، غائبانہ طور پر من جانب اللہ معلوم ہو چکی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمارے پیغمبر جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بولتے تھے تو وہ بذریعہ وحی بولتے تھے، تو من جانب اللہ آئی ہوئی وحی کے ساتھ آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق۔ لیکن برا کرنے والوں نے پھر بھی برا کیا، برا کرنے والوں نے پھر بھی برا کیا، اور جو برا کرنے والے تھے وہی چور مچائے شور بھی بن گئے۔ ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے ہک چور تے دوجا چترا، ہک چور تے دوجا چترا، یا اردو میں آپ کہہ لیں کہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، یا یہ کہہ دیں کہ چور مچائے شور۔ تو جن جن لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ برا کیا، ان میں سے کئی لوگ خارجی صفت کہ حضرت علی کو شہید کر دیا، کئی منافقانہ صفات یا بزدلانہ صفات رکھنے والے کہ جناب حضرت حسین کو بلایا اور پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور ظالموں نے ظلم کو عروج دیتے ہوئے نواس رسول شہزادہ جنت حضرت مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور اسی طرح بعض ظالموں نے کیا کیا کہ خاص نبی کے اہل بیت کو گالیاں دینا بھی شروع کر دی، جیسے خمینی اینڈ پارٹی۔ ان لوگوں نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کی اہل بیت میں ہیں، نبی کے گھر والی ہے، اور اسی طرح سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر اور آپ کی دیگر اہل بیت پر، آپ کی ازواج مطہرات پر وہ کچھ لکھا، اور خمینی اینڈ پارٹی نے وہ کچھ کہا جسے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء و اہل بیت میں، اور جسے بیان کرنے والوں میں دیگر علماء نے، جنگوی شہید نے، اسحار قاسمی شہید نے، فاروقی شہید نے، اور دیگر علماء نے آشکار کیا اور امت کو دکھلایا۔ وہ ایسا ہے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی کہ بندہ اس کو بیان کرے۔ ایک طرف تو صدیوں پہلے ظالموں نے نبی کے اہل بیت کے ساتھ برا کیا، ان کی جان کے مال کے درپے ہوئے، انہیں مارا، انہیں تنہا چھوڑا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑا، اور صدیوں بعد بھی ایسے ظالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں غلو کیا اور نعوذ باللہ علی اللہ علی اللہ کہنا شروع کر دیا، اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے نبی کی ازواج مطہرات، وہ مائیں، امت کی وہ مائیں، بلکہ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں کیا فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ پیغمبر کی بیویاں وہ کون ہیں؟ وہ امت کی مائیں ہیں۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر امت اجابت میں دعوے دار ہونے کا دعویٰ، اور دوسری طرف اپنی ہی ماں کو برا بلا کہنا۔ تو کچھ ظالموں نے نبی کے اہل بیت کو، آپ کی آل کو، آل رسول کو جان سے مارا، اور بعد میں آنے والے ظالموں نے نبی کی ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ وہ کچھ لکھا، وہ کچھ بتایا کہ آج بھی گوگل کے اوپر یہ موجود ہیں۔ ایسی حرکتیں موجود ہیں کہ ظالم ہک چور تے دوجا چترا، ایک چور اور دوسرا ہوشیار، ہک چور تے دوجا چترا، ایک الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، چور مچائے شور۔ ایسے ظالم لوگ کہ نماز میں قنوت پڑھتے ہوئے نبی کی ازواج کو برا بلا کہنا، نبی کے داماد عثمان کو رضی اللہ عنہ برا بلا کہنا، نبی کے سسر عمر ابن خطاب کو برا بلا کہنا، نبی کے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو برا بلا کہنا، اور دوسری طرف سے علی اللہ کی رٹے لگانا شروع کر دینا، قنوت پڑھتے ہوئے اور بینر اور پلے کارڈ اٹھا کر نبی کی ازواج مطہرات متعلق وہ لکھنا
کہ نعوذ باللہ من ذالک، میری زبان میں ہمت نہیں کہ میں وہ آپ کو بتاؤں۔ تو پیارے نبی نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا، صحیح مسلم، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت متعلق۔ نبی کے اہل بیت میں جہاں اور موجود ہے، وہیں اہل بیت میں نبی کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین بھی ہیں، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وازواجہ امہاتم، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی ماں ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو ایک وہ میری ماں ہے جس سے میں نے جنم لیا، ایک وہ میری ماں ہے جس سے میں نے دودھ پیا، ایک وہ میری ماں ہے جو میرے باپ کی بیوی ہے، اور ایک وہ میری ماں ہے، اللہ اللہ، جسے قرآن نے میری ماں کہا، جسے کتاب اللہ نے میری ماں کہا، جسے کلام اللہ نے میری ماں کہا۔ وہ کون ہے ماں؟ اس ماں کا نام ہے عائشہ، اس ماں کا نام ہے ام سلمہ، اس ماں کا نام ہے حفصہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ تو جو اپنی ماں کو ہی گالیاں دینا شروع کر دے، اس سے بڑا ظالم شاید کائنات میں کوئی ہوگا؟ تو ایک ماں وہ جس سے میں پیدا ہوا، ایک ماں وہ جس سے میں نے دودھ پی لیا، دودھ پینے کی عمر میں 2 سال کے اندر 5 مرتبہ۔ ایک ماں وہ ہے کہ جو میرے باپ کی بیوی ہے، میں نے اس سے جنم نہیں لیا، دودھ نہیں لیا، لیکن وہ میرے باپ کی بیوی ہے، وہ بھی میری ماں ہے۔ یہ ساری مائیں اپنی جگہ پر، لیکن میری اس ماں کو نہیں پہنچ سکتی جس کے متعلق قرآن نے مجھے بتایا کہ عائشہ تیری ماں ہے، کلمہ پڑھنے والا حفصہ تیری ماں ہے، کلمہ پڑھنے والا ام سلمہ تیری ماں ہے، اے کلمہ پڑھنے والا صدیق کی بیٹی صدیقہ تیری ماں ہے، اے کلمہ پڑھنے والا فاروق کی بیٹی حفصہ تیری ماں ہے، رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت متعلق کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اہل بیت کے دفاع میں جان دینی ہے، اپنی زبان سے اہل بیت کے نغمے اور ترانے پڑھنے ہیں۔ لیکن کیا کیا ظالموں نے؟ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں ظلم اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ڈھائے گئے۔ یہ تو صدیوں پہلے کی بات ہے۔ صدیوں بعد یہ ہوا کہ سابقہ مجوسیوں کا ملک اور ابو لولو مجوسی کا دیس، ایران سے اٹھنے والا خمینی، وہ نبی کی بیویوں پر، امت کی ماؤں پر زبان درازی کرتا ہے، اور صدیوں بعد پیغمبر کے اس فرمان کی پھر نافرمانی کی گئی کہ نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس غدیر خم کے اس خطبے کا بھائیوں تقاضا یہ ہے کہ ہم علی سے پیار کریں، ہم حسین سے پیار کریں، ہم حسن سے پیار کریں، ہم فاطمہ سے پیار کریں، ہم عائشہ سے پیار کریں، ہم ام سلمہ سے پیار کریں، ہم حفصہ سے پیار کریں، ہم ابو بکر سے پیار کریں، ہم عمر فاروق سے پیار کریں، ہم عثمان ابن عفان سے پیار کریں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 000092312797 4052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ شرک و بدعات کا رد ملتا رہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔